ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے۔ اب جس کی یہ تمنا ہو کہ رب کی رضا مجھے حاصل ہو رب کی بارگاہ میں پیشی کے وقت، تو اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے درود کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ رب کریم ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر عنایت سے اور بزرگوں کے روحانی فیضان سے الحمدللہ ہم لوگ امام الائمہ سراج الامہ امام فی الحدیث امام فی الفقہ اور مجتہدین کے بھی امام، روحانیت کے بھی امام، ولایت کے بھی امام، تصوف کے بھی امام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ رب کریم ہم سب کو امام اعظم کے علم کا، فقہ کا، روحانیت کا، ولایت کا، عبادت کا، ریاضت کا صدقہ عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہی نہیں، ہمارے پاس ایسے ایسے اسلاف ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مولا مشکل کشا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ یہ سارے نام جو لکھے ہوئے ائمہ اطہار کے، پھر اس کے بعد امام اعظم ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، پھر اس کے بعد میں سرکار غوث پاک ہے۔ جس کا تذکرہ کرو لگتا ہے وہی یکتا ہے زمانہ ہے، ان کے جیسا ان کے زمانے میں کوئی نہیں تھا۔
اور یہ حقیقت بھی ہے، یہ سرمایہ ہمارے پاس ہے۔ جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جس کی طرف آپ کی توجہ لے جانی ہے، کہ ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے، کہ اتنا بڑا سرمایہ ہمارے حصے میں ہے، اور ایسے بڑے بڑے سردار اور تاجور ہمارے سر کے تاج ہے، کہ جس کو دیکھو لگتا ہے ان کے پاس سب کچھ ہے۔ صرف امام اعظم ہی نہیں، کسی کو بھی لے لیجیے آپ، جب ان کا تذکرہ کرو تو لگتا ہے ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، ہر فن مولا ہے، ہر خوبی ہے، ہر صلاحیت ہے، جس کا تذکرہ کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک میں نہ جانے کتنی خوبیاں رکھی، کتنے کمالات رکھے، اس کے باوجود کچھ خصوصی امتیازات عطا فرمائے، کچھ خصوصیات الگ سے عطا فرمائی، جس میں انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر کے کام کیا، ورنہ یہ کل کمالات سب میں موجود نظر آتے ہیں، جس کا تذکرہ کرو۔ اور ایسے ایسے رہنما، قائد، امام الحمدللہ ہمارے نصیب میں آئے ہیں، مگر یہ بات صرف سبحان اللہ کہہ کر کے چھوڑنے کی نہیں ہے۔ میں نے جو اتنی باتیں کی ہے، تو پھر ان اماموں کا ہمارے لیے کیا فائدہ؟ اگر صرف اتنا ہی کرنا تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں، یا پھر وہ جو ہم نے کیا ہی نہیں آج تک، ان کی موجودگی کے بعد، ان کی سرپرستی کے بعد، ان کی قیادت کے بعد جو ہمیں حاصل ہے، اس کے بعد ہماری جو ذمہ داری بنتی تھی وہ کچھ اور تھی۔ اور اگر ہم نے ان کی قیادت ہوتے ہوئے، ان کی رہنمائی ہوتے ہوئے، ان کی سرپرستی ہوتے ہوئے ان سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر ایسی سرپرستی کا ہونے کا ہمیں کیا فائدہ؟ ہر ایک سے ہم راہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں، آپ کسی ایک کو اپنا قائد بنا لیں، میں نے چند افراد کے نام لیے ہیں، چند اشخاص کے نام لیے ہیں، کسی کو بھی، ایک کو بھی اپنا قائد اور رہنما بنا لے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کسی میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایسے ایسے ہیرے اور جواہرات اور موتی انمول اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ہم کو عطا فرمائے، یا ان کی جماعت میں ہم کو پیدا فرمایا، کہ ہم محروم نہیں ہے۔ ورنہ دوسری جانب دیکھو تو سناٹا نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب ہمارا مقدر ہے، اور ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہے، یہ سرکار عطائے رسول غریب نواز کا صدقہ ہے کہ ایسے ایسے اماموں کی سرپرستی ہم کو مل پائی ہے۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ کی یاد منانے کے لیے ہم جمع ہیں، یہ بڑی شخصیت ہے، اور ان کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ جب بڑے بڑے علماء ان کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، امام شافعی جو خود مجتہد ہے، اب آپ سوچئے، ان کا قول سنا رہا ہوں میں آپ کو، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود مجتہد ہے، دوسرے امام ہے، اور بڑی تعداد ان کی بھی فالوور ہے، وہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ فقہ میں ہم سب کے سب امام اعظم کے محتاج ہیں۔ فقہ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں جو میں اتر کر کے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ امام اعظم کی شخصیت ہی اتنی اونچی ہے کہ ان کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایسے ایسے الفاظوں کا استعمال کرنا پڑے گا کہ وہ عوام کے سمجھ میں جلدی نہیں آئیں گے، کہ جس علم پر انہوں نے کام کیا ہے، اور جہاں سے انہوں نے علم اخذ کیا ہے، اور کس کس انداز میں قرآن میں کتنے علوم ہے، اور کتنے راستے ہیں قرآن سے علم حاصل کرنے کے، اور کس کس انداز میں انہوں نے علم حاصل کیا ہے، وہ الفاظ بھی اگر پڑھنے اور دہرانے پڑے نا تو شاید ہم سب کے سروں پر سج جائے۔ وہ میں اس وقت اتنی مشکل بات کرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ ہماری سطح نہیں ہے، تو جو آسانی سے امام اعظم کو ہم سمجھ سکے، اس پر انشاءاللہ آج گفتگو ہم کریں گے۔ تو فقہ کہتے ہیں جو مسائل ہے نا، مسائل جو مسئلہ ہم پوچھتے ہیں کسی سے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، صدقات خیرات کا،
اور پھر دیگر معاملات حرام حلال جائز ناجائز، پھر یہ گناہ، پھر نیکی، پھر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، پھر یہ نکاح ہے، طلاق ہے، وراثت ہے، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں، اس علم کو شرعی اصطلاح میں فقہ کہتے ہیں۔ شریعت کی ٹرم میں، ٹرم کہتے ہیں نا، ٹرم، ہر ایک تھراپی کی ہر ایک لائن کی ایک ٹرم ہوتی ہے، تو اس میں شرعی ٹرم جو ہے اصطلاح فقہ ہے، فقہ۔ تو اب امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ فقہ میں ہم سب کے سب امام اعظم کے محتاج ہیں، یعنی اگر امام اعظم نے قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کے قوانین و ضوابط ہمیں اصول نہ بتائے ہوتے تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں کر پاتا کہ قرآن اور حدیث سے مسائل کیسے اخذ کرنے ہیں، کیسے نکالنے ہیں۔ یاد رکھیے محدثین بہت تھے، اس کو سمجھانے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ امام اعظم کی ایک شخصیت جو نمایاں ہے اور ممتاز ہے، وہ کیسے، آپ کو اس میرے سمجھانے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے وقت میں کم و بیش 1,24,000 تھے۔ کتنے؟ آپ کے آخری خطبے میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ اتنی بڑی تعداد تھی صحابہ کی۔ ان تمام صحابہ میں، اب یہ تمام صحابہ سوچئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحبت یافتہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جن کے پاس حدیثوں کا بڑا سرمایہ تھا اور جو حدیثیں روایت کرتے تھے، جو حدیثیں بیان کرتے تھے، حدیث محدث جن کو کہا جاتا تھا، یعنی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے اس کو آگے ہو بہو بیان کرنا، یہ محدث کا کام ہے۔ آپ لوگ بات سمجھ رہے سب؟ تو مجھے جواب بھی دیتے چلیے تاکہ مجھے بھی لگے کہ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ محدث کا کام ہے۔ تو یہ محدثین کی تعداد کل صحابہ میں 1,24,000 صحابہ میں 10,000 تھی۔ کتنی؟ یعنی اتنے لوگ تھے، 10,000 کم و بیش تھے جو روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سنتے تھے، آگے روایت کرتے تھے۔ ان کی تعداد 1,24,000 میں سے نکالی تو کتنی بچی؟ 10,000۔ اب ان 10,000 میں سے جو مجتہد صحابہ تھے، صحابہ کی بات کر رہا ہوں، پہلے میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں، دور صحابہ کی، تو جو مجتہد تھے، جو ان احادیث مبارکہ سے مسائل اخذ کرتے تھے، اجتہاد کرتے تھے، اور اس حدیث کو اور اس قرآن کی آیت کو سمجھتے تھے، اس کی گہرائی میں اترتے تھے، غوطہ زنی کرتے تھے، ڈیپ تک جاتے تھے، اور اس کو سمجھ کر کے اس ایک حدیث سے یا ایک آیت مبارکہ سے کتنے مسائل نکالے جا سکتے ہیں وہ نکال کر کے لوگوں کو بتاتے تھے، آسانی فراہم کرتے تھے۔ ان کی تعداد 10,000 محدثین میں سے 6 یا 10 تھے۔ 10,000 میں سے کتنے تھے؟ 6 یا 10۔ بعض نے 6 کہا ہے، بعض نے 10 کہا ہے۔ اس میں سے حضرت عمر فاروق بھی ہے، حضرت علی مولا مشکل کشا بھی مجتہدین ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام آیا ہے، حضرت معاذ بن جبل کا نام آیا ہے، اس طرح سے اور بھی بہت سارے۔ تو 6 سے 10 کی تعداد بتائی گئی ہے۔ یہ مجتہد تھے، یہ مسائل بتاتے تھے۔ ورنہ یاد رکھیے جس کے پاس حدیثوں کا سرمایہ ہے، اب جن کے پاس حدیثوں کا سرمایہ تھا وہ لاکھوں لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ کتنے؟ اب ایک بات اور اس کے بعد سمجھانا چاہتا ہوں میں، اس لیے یہ تمہیدی گفتگو میں کر رہا ہوں۔ لاکھوں لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی، جو سنا تھا وہ ہو بہو سناتے تھے، مگر مسائل نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکتے تھے، اتنا فہم ان کے پاس نہیں تھا، اتنا فہم، اتنی سمجھداری، اتنی گہرائی
اتنا شعور، اتنا علم ان کے پاس نہیں تھا کہ اس سے وہ مسائل نکال سکے کہ اس حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے، یہ نہیں تھا۔ اس پر بھی دلیلیں دے سکتا ہوں میں آپ کو، ایک واقعہ سناتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ چند صحابہ کرام تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اس میں حضرت اکرمہ بھی تھے، مجاہد، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس کو، حضرت اکرمہ بھی اس میں شامل تھے، اور 2-3 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ میں جب پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب کے بعد اور ایک پانی نکلتا ہے جس کو مائع دافق کہتے ہیں، منی کی طرح ہوتا ہے لیکن منی نہیں، تو پیشاب کرنے کے بعد وہ کمزوری کی وجہ سے بھی نکلتا ہے، وہ زور لگانے سے بھی نکلتا ہے، تو وہ نکلتا ہے، تو کیا اس سے مجھ پر غسل واجب ہو جاتا ہوگا؟ تو یہ جو 4 صحابہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ فرماتے ہیں حدیث میں جو ذکر ہے اس کو، ان کے پاس وہ محدث تھے تو اس کے ذریعے سے وہ سہارا لے کر کے انہوں نے کہا کہ ہاں تم پر غسل واجب ہو گیا، کیونکہ وہ مائع دافق نکلا نا، ایک طرح کا پانی نکلا پیشاب کے بعد، اور یہ شکایت بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے یہ، تو اس وجہ سے غسل تم پر واجب ہو گیا۔ تو اس نے استغفار پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور کہا کہ میری تو ساری نمازیں گئی، یعنی اس حال میں جب ایسا ہوا ہے تو جو نمازیں میں نے پڑھی ہے بغیر غسل کے وہ نمازیں گئی۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے جب یہ مسئلہ بیان ہو رہا تھا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوتے ہی کہا، وہ شخص چلا گیا مسئلہ پوچھ کر کے، تو جیسے آپ نماز سے فارغ ہوئے فوراً کہا کہ اس کو بلاؤ، تو کوئی گیا بلانے کے لیے، وہ اس شخص کو ڈھونڈ کر لے کر آیا، کہا تم نے جو مسئلہ بیان کیا، جو سوال کیا تم نے، وہ سوال دوبارہ کیجئے۔ اس نے سوال کیا، سوال کرنے کے بعد آپ نے اس سے سوال کیا کیا اس وقت تم پر شہوت غالب رہتی ہے؟ اس وقت جب پیشاب کے بعد وہ مائع دافق نکلتا ہے تو شہوت کا غلبہ رہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کہا اس کے بعد جو تمہارا وہ آلہ ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اس میں نرمی آتی ہے؟ کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہی نکل جاتا ہے پیشاب کی بات۔ تو کہا تم پر غسل فرض نہیں ہے۔ کیا کہا؟ غسل فرض نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا، اور جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ یہ چاروں محدث تھے، حدیثوں کا سرمایہ ان کے پاس تھا، مگر وہ اس حدیث سے اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکے۔ انہوں نے وہی دیکھا کہ بھائی وہ تو ایک ناپاک رطوبت ہے، اور وہ اگر نکل گئی جیسے منی خارج ہوتی ہے اسی طرح وہیں سے وہ نکلی ہے تو اس پر غسل تو واجب ہو جائے گا۔ بس اس تحت اس وجہ سے انہوں نے اس مسئلے کا جواب دے دیا کہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس مسئلے کا دوبارہ اس پر سوال کیا اور اطمینان ہوا کہ اس نے جو کہا کہ وہ علامت ہے اس میں اس کے علاوہ نظر نہیں آتی، شہوت نظر نہیں آتی، ڈھیلا پن نہیں ہوتا ہے، تو کہا آپ پر غسل واجب نہیں ہوتا، آپ نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ وہ خود بخود نکلا ہے اور اس وقت شہوت بھی غالب نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ حدیثوں کا سرمایہ بہت سو کے پاس ہے، بہت سو کے پاس ہے، مگر اس سے مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ تو صحابہ کے دور میں بھی یہ صلاحیت 6 سے 10 لوگوں کے پاس تھی صحابہ میں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق دوران خطبہ اعلان کرتے تھے، آپ بھی مجتہد ہے، آپ اعلان فرماتے تھے، اس سے حضرت امام اعظم کی شخصیت نمایاں ہوگی، کیونکہ امام اعظم تو تابعی ہے، میں صحابہ کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں وہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں آج کے زمانے میں کہ ہمیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے، برین واش کیا جا رہا ہے، کتابیں دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ ہماری بات سنیے۔ کیا کہتے ہیں؟ ذرا سنیے میری بات دھیان سے، کیا کہتے ہیں؟ آپ ہماری بات سنیے، امام اعظم کی مت سنیے۔ وہ کہتے ہیں امام اعظم کو اپنا امام مت بنائیے،
انہوں نے جو نکال کے دیا اس کو فالو مت کیجئے، یہ مراد ہے. انہوں نے جو طریقہ نماز کا بتایا ہے اس کو فالو مت کیجئے، بلکہ جو حدیث میں ہے اس کو فالو کیجئے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ آج کا شخص کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اب کتنا عرصہ گزرا؟ کم و بیش 1400 سال گزر گئے. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے ان کی مت سنیے، انہوں نے جو مسائل نکال کے دیے ہیں اس کو فالو مت کیجئے، جو حدیث میں اس کو فالو کیجئے. اور میں صحابہ کا زمانہ بتا رہا ہوں، صحابہ کے دور میں صحابہ حدیث پڑھتے تھے تو سمجھ نہیں پاتے تھے. وہ عربی زبان کے ماہر تھے، ان کی لینگویج تھی، ان کا ایٹماسفیئر تھا پورا عربک. جب وہ حدیث رسول سے سن رہے ہیں مگر اس سے مسائل نہیں نکال پا رہے، اور وہ یہ ہم کو کہتے کہ آپ ڈائریکٹ حدیث کو پڑھیے اور اس سے مسائل نکالیے. کمال ہے. صحابہ کے دور میں جو صحابہ نہیں کر سکے ان میں سے 6 یا 10 تھے جو مجتہد تھے، انہی کے اندر یہ صلاحیت تھی. اتنے ہی افراد تھے جنہوں نے مسائل سمجھائے. اور امام اعظم صحابہ کے زمانے میں، صحابہ کے دور میں، صحابہ اور تابعین کے دور میں خطبہ ارشاد فرماتے دوران خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا کسی کو بھی اگر مسائل معلوم کرنے ہو، فقہ پوچھنا ہو، فقہ کیا ہے، فقہی مسائل معلوم کرنے ہو تو وہ حضرت معاذ بن جبل یا حضرت علی المرتضیٰ سے معلوم کر لے. تو باقی جو صحابہ بیٹھے تھے، اتنے سارے صحابہ تھے، سب کا نام نہیں لیا، چند ایک نام گنوائے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھئے، حضرت معاذ بن جبل سے پوچھئے، حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھئے. کیوں؟ کیونکہ سب کے اندر حفظ کرنے کی تو صلاحیت ہے مگر مسائل نکالنے کی صلاحیت ان چند افراد میں ہے. وہ امتیازی کام صحابہ کے دور کے بعد تابعین کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم سے لیا ہے. ایک بڑے محدث گزرے حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد کے زمانے میں امام اعظم کے بعد میں، اور اتنے بڑے محدث گزرے ہیں کہ ان کے بارے میں بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے. بات سنیے، بڑے بڑے محدثین نے ان کے بارے میں لکھا ہے. یحییٰ بن معین کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ یہ اتنے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے محدث تھے، اتنا بڑا حدیثوں کا سرمایہ ان کے پاس تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس دور تک ان کے جیسا کوئی محدث نہیں ہوا. آدم علیہ السلام سے لے کر حافظہ اور سرمایہ حدیثوں کا، اور جو حافظہ ان کا تھا، اتنے بڑے محدث تھے. سوچئے کتنی حدیثیں یاد ہوگی. اب کمال ہے، ذرا سوچ کر دیکھیے، اتنی حدیثیں یاد ہے ان کو، اور وہ کہتے ہیں حضرت یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ اتنے محدثین تو ہزارہا ہے، محدثین تو ہزارہا ہے، مگر مجتہدین وہ فرماتے ہیں مجتہدین صرف 4 گزرے ہیں. ان کے پہلے کی بات انہوں نے کی، کتنے؟ 4 گزرے ہیں. اس میں سے انہوں نے جو نام لیا ہے وہ امام اعظم کا لیا ہے. امام اعظم کا لیا ہے، حضرت سفیان ثوری کا نام لیا ہے. مجتہدین صرف 4 تھے بتاتے، اس میں امام اعظم کا نام انہوں نے لیا. اتنے بڑے محدث. اب آپ سوچئے کہ اتنے بڑے محدثین کے گلدستے میں ایک فقیہ جو ہے، وہ جو پھول ہے وہ امام اعظم کی ذات ہے. یہ ایک نمایاں شخصیت ہے. یہ بات اس لیے سمجھانی ضروری ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. آج کے زمانے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے. اب ذرا سوچ کر دیکھیے، وہ کہتے ہیں ان کی مت مانو ہماری مانو، تو ان سے پوچھئے آپ کی کیوں مانے بھائی؟ ان سے سوال کرو آپ کون ہے پھر جو آپ کی مانے؟ یعنی آپ کہتے کہ ڈائریکٹ حدیثوں سے سنو، اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ نہیں، تمام محدثین ہے مگر مسئلہ معلوم کرنا ہے تو بس چند افراد ہے، ان سے معلوم کرو. اب بولیے کس کی سنیں؟ حضرت عمر فاروق کی سنیں یا ان کی سنیں؟ اور وہ صحابہ کے دور میں بیان کر رہے جو عربی زبان جانتے. اب یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں، کس سے؟ عوام سے جو عربی زبان نہیں جانتی،
جو کتابوں کا مطالعہ نہیں جانتی، جو سیدھے سے اردو نہیں جانتی، جو انگلش پڑھتے ہیں اور کئی کتابیں تو انگلش میں ہی انہوں نے پڑھی ہے، ان سے یہ کہتے ہیں، پڑھے لکھے طبقے میں زیادہ اثر ہے ان کا، ان سے یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ حدیث پڑھیے، آپ کسی امام کو فالو مت کیجیے۔ اب بتائیے صحابہ کے دور میں حضرت عمر فاروق ان سے کہتے ہیں جو عربی زبان کے ماہرین تھے، جن کی زبان عربک تھی، ان سے کہتے ہیں کہ آپ مسئلہ بیان نہ کرنا، مسئلہ کسی سے پوچھنا ہو تو محدثین سے مت پوچھنا، مجتہدین سے پوچھنا، فقہا سے پوچھنا۔ اب امام اعظم کی شخصیت سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم سے لیا۔ اور جب تابعین کا دور آیا تو تابعین کے زمانے میں بھی 3 یا 4 مجتہدین تھے، اس میں امام اعظم تھے، حضرت سفیان ثوری تھے، 3 یا 4 مجتہدین کا نام اس میں آیا ہے۔ بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے کے لیے چند چیزیں میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے علم کلام حاصل کیا اور بڑے مناظرے کیے۔ علم کلام عقیدے پر بحث کرنا، عقائد پر بحث کرنا، اور دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بھی مناظرہ کرتے تھے، مگر بعد میں انہوں نے دیکھا کہ اس میں وہ مزہ نہیں ہے اور وہ سکون اور قرار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی محدث گزرے ہیں، اور کیا شاندار زمانہ اور دور رہا ہوگا امام اعظم کا کہ اس وقت محدثین کے بڑے بڑے حلقے لگتے تھے، یہاں محدث، وہاں محدث، وہاں محدث، الگ الگ جگہ محدث ہوتے تھے، اور وہ حدیثوں کا علم دوسروں کو دیتے تھے، حدیثیں سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، اور دوسرے اس کو نوٹ کر لیا کرتے تھے، حفظ کر لیا کرتے تھے۔ پہلے تو حفظ کرنے کا زمانہ تھا، یاد ہی کرنے کا زمانہ تھا، لکھنے کا بھی جو انتظام ہے مرتب کرنے کا، مدون کرنے کا، یہ امام اعظم نے کیا، یہ امام اعظم نے کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4000 اساتذہ تھے۔ کتنے؟ ٹیچرز کتنے؟ اب ذرا سوچ کر دیکھیے، جس کے 4000 اساتذہ ہو، ہم اس سے علم حاصل نہ کریں، اور جس کے 4 یا 10 بھی نہ ہو، وہ کہتا ہے ہم سے سیکھو، ہماری بات مانو، یہ کتنی بڑی کمال کی بات ہے۔ اچھا، اور ایک بات سنیے، میں اس کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ تھوڑا علمی میدان ہے، میں اور آسان کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بس اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤ۔ لوگ یہ الزام امام اعظم پہ لگاتے ہیں کہ آپ کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی، معاذ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ صرف 17 حدیثیں، اتنے بڑے امام کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی۔ یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے، اور ذرا لاجیکلی سوچ کر دیکھیے، جس کے 4000 استاد ہو، کتنے؟ 4000 استاد سے صرف 17 حدیثیں لیں گے؟ کتنا بڑا مذاق ہے، یہ بھدا مذاق امام اعظم کی شان میں کیا ہے نا۔ بھائی 17 حدیثیں تو شاید 17 سے زیادہ نہیں، 17 سے کئی زیادہ حدیثیں آج کے علماء کو یاد ہے، آج کے علماء کو، جبکہ بہت لمبا عرصہ گزر گیا۔ اور وہ جب محدثین کا زمانہ تھا، اس وقت امام اعظم کے پاس صرف 17 حدیثیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، 4000 اساتذہ ہے۔ اگر ایک استاد سے ایک حدیث بھی آپ نے مان لو بالفرض لی ہے، یہ بالفرض بات کر رہا ہوں، فار ایگزامپل، تو بھی 4000 ہو گئی، تو بھی 4000 ہو گئی، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے 70000 حدیثیں لکھی ہے کتابوں میں۔ کتنی لکھی ہے؟ جتنی حفظ ہے وہ الگ، جو حفظ ہے وہ الگ۔ اب امام اعظم کو سمجھنے کے لیے امام احمد بن حنبل کو سمجھیے، امام اعظم کے بعد امام شافعی کے بعد امام احمد بن حنبل کا زمانہ ہے، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے 7 لاکھ حدیثیں یاد ہے۔ کتنی؟ اب امام اعظم کو کتنی یاد ہوگی؟ جب بعد میں آنے والے، بتائیے زمانہ تو محدثین کا وہ تو بہت قریب کا زمانہ تھا نا، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے بہت قریب، صحابہ کے فوراً بعد کا
تابعین کا زمانہ، اور تمام مجتہدین میں، ائمہ مجتہدین میں اور باقی کے جو محدثین گزرے ہیں، ان میں صرف امام اعظم ہی وہ شخصیت ہے جو تابعی ہے. امام اعظم ہی وہ شخصیت ہے جو تابعی ہے، باقی کوئی تابعی نہیں. اور امام اعظم نے اپنے زمانے میں، ان کے زمانے میں لکھا ہے کہ 20 صحابہ حیات تھے. کتنے؟ 20 صحابہ. اور ان میں سے کتنوں کی انہوں نے زیارت کی ہے اس میں اختلاف ہے. بہرحال 20 صحابہ ہے، اور امام اعظم نے کئی صحابہ کرام کی زیارت بھی کی، ان سے حدیثیں بھی لی ہے. ایک مشہور حدیث پاک جو عام طور پہ سنی سنائی جاتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ امام اعظم سے روایت کی گئی ہے. امام اعظم نے اس کو روایت کیا ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ مشہور ہے نا، ہاں، اس کے راوی امام اعظم ہے، اور انہوں نے یہ ڈائریکٹ صحابی سے سنی ہے. ڈائریکٹ صحابی نے کس سے سنی ہے؟ رسول پاک سے. یہ شرف جو صرف ایک واسطے سے نبی سے حدیث لینے کا امام اعظم کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. مجتہدین میں، ائمہ مجتہدین میں کسی کو حاصل نہیں ہے. اور ائمہ اطہار میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امام اعظم کے استاد ہیں. امام اعظم سے پوچھا گیا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ فرماتے میری عمر 2 سال. کیا فرمایا؟ 2 سال. جبکہ آپ کی عمر تقریباً 70 سال ہے. تقریباً 70 سال ہے. تو پوچھا گیا عمر کتنی ہے؟ تو فرماتے 2 سال. لوگوں نے تعجب سے پوچھا حضور آپ کی عمر صرف 2 سال کیسے؟ فرمایا 2 سال میں نے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں گزارے ہیں. اگر میں نے علم حاصل کرنے کے لیے وہ 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت میں نہ گزارے ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا. تو وہ جو علم امام اعظم نے امام جعفر صادق سے حاصل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں میں اس کی وجہ سے ہلاکت سے بچ گیا. اب پتہ نہیں وہ کیا علم ہے، مگر ہے وہ علم تصوف ہے، اور اس کا وہ رنگ امام اعظم کی زندگی میں نظر بھی آتا ہے، بالکل نظر آتا ہے. بہرحال بزرگوں اور دوستوں واقعات بہت سارے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. اب میں آسان گفتگو کی طرف آتا ہوں، اتنی بات اگر سمجھ گئے تو. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے، اور آپ کی جسم کی ساری ہڈیاں جو ہے وہ جسم مبارک کی ہڈیاں قبر میں نظر آ رہی ہے، اور امام اعظم ان ہڈیوں کو جمع کر رہے ہیں. خواب دیکھا تو بے قرار ہو گئے. صبح اٹھے بے چین، یا اللہ یہ کیسا خواب ہے، یا اللہ یہ کیسا خواب ہے. بڑے معبر علامہ ابن سیرین بھی اس زمانے میں تھے، ان کا بھی دور تھا. وہ انہی کی کتابیں آج پڑھائی جاتی ہے تعبیر کے حوالے سے. تعبیر کا بھی ایک بڑا علم ہے. امام اعظم فوراً ان کے پاس پہنچے اور اس کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے. پہلے تو گھبرا گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو زندہ ہے، اور خواب ایسے ہوتے ہیں. اب یہ خواب کے مسئلے پر میں جانا نہیں چاہتا، اس پر بحث گفتگو نہیں کرنا چاہتا، یہ ورنہ ٹاپک الگ ہو جائے گا. خواب الگ ہی ہوتے ہیں، تعبیر الگ ہوتی ہے. تو یہ دیکھ کر آپ حیران ہو گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو حیات ہے، آپ کا جسم مبارک بھی سلامت ہے قبر میں، پھر میں یہ خواب کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ہڈیوں کو میں جمع کر رہا ہوں. پریشان ہو گئے. حضرت علامہ ابن سیرین سے جا کر کے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ خواب کی تعبیر کیا ہے. تو آپ نے بتایا خواب بڑا اچھا ہے، اور فرمایا کہ نعمان بن ثابت تمہیں مبارک ہو، تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو جمع کرو گے. یہ تعبیر تھی اس کی، وہ سرمایہ جو نبی نے دیا ہے تم اس کو جمع کرو گے. تو یہ کہ الزام لگاتے ہیں کہ امام اعظم کے پاس حدیثیں صرف 17 تھی. بھائی امام اعظم نے تو بہت ساری حدیثوں کو جمع کیا ہے. اچھا اور ایک کمال سنیے، لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ دیتے تھے، جو مسئلہ بیان کرتے تھے، وہ اپنی ان کی ذاتی رائے یا قیاس ہوتا تھا. کیا کہتے ہیں؟ ذاتی رائے یا قیاس ہوتا تھا. چلیے تھوڑے دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ امام اعظم اپنی ذاتی رائے یا اپنی قیاس سے فیصلہ سناتے تھے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ حدیث نہیں ہے ان کے پاس، اور اس کو وہ اپنی رائے سے، قیاس آرائی سے جواب دیتے تھے. اب دوسری طرف آئیے، امام اعظم نے جتنے مسائل بیان کیے ہیں اس میں کوئی خطا نظر آئی؟ اس زمانے میں بھی
علماء مختلف ہوتے تھے، مگر جب امام اعظم سے پوچھتے تھے آپ کا جواب مختلف ہے تو دلیل کیا ہے، تو امام اعظم قرآن و حدیث سے دلیل دیتے تھے. جب دلیل مل جاتی تو خاموش ہو جاتے کہ واہ کیا دلیل دی ہے. یہ عالم تھا. اب ذرا سوچ کر دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ حدیثوں کا حوالہ نہیں دیتے تھے تب بھی اگر صرف رائے اور قیاس کے ذریعے امام اعظم نے مسائل بتائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر تو یہ بہت بڑی کرامت ہو گئی. ایک مسئلہ بھی غلط نہیں، اور بغیر حدیث کے اگر مسائل بیان کیے ہیں تو یہ تو اللہ کی عطا تھی، پھر یہ تو اور بڑا کمال ہوا ان کے کہنے کے مطابق. مگر ایسا تو نہیں تھا. کمال تو یہ بھی ہے کہ حدیثوں کا سرمایہ تو ہزاروں لوگوں کے پاس تھا، مگر سمجھنے کی صلاحیت بہت چند افراد تھے، اس میں سے امام اعظم کے پاس تھی. مگر ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل نہیں جانتے تھے. میں نے کہا نا 70,000 حدیثیں آپ نے کتابوں میں لکھی ہے، کتابوں میں لکھی ہے. تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کو بھی جمع کیا اور حدیثیں پڑھائی بھی اور حدیثوں سے مسائل بھی بتائے. اس زمانے میں محدثین کا بڑا دور تھا، بڑے محدثین تھے، مگر ایک حلقہ امام اعظم کا ایسا لگتا تھا جس میں ان کے درس میں شرکت کرنے والے بڑے بڑے محدثین ہوا کرتے تھے. یعنی نئے طلبہ نہیں ہوتے تھے جو صرف حدیثوں کے لیے آ رہے، جو حدیثوں کا سرمایہ اپنے پاس رکھتے تھے فقہ سیکھنے کے لیے، مسائل سیکھنے کے لیے، اور قرآن و حدیث سے اس سے جو اصول ہے اور ضوابط ہیں وہ علم حاصل کرنے کے لیے کہ کن اصولوں سے اور کن ضوابط سے مسائل نکالے جائے، یہ علم حاصل کرنے کے لیے اور مسائل کا علم حاصل کرنے کے لیے امام اعظم کے درسگاہ میں محدثین آیا کرتے تھے. اب سوچئے جن کے بارگاہ میں محدثین زانو تلمس طے کرے اس امام کا عالم کیا ہوگا، اس امام کا عالم کیا ہوگا. تو اس کے لیے بڑا فہم چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو دین کا فہم عطا فرماتا ہے. یہ وہ حدیث ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دین کا اتنا فہم دیا کہ ایسے ایسے مسائل نکال کر آپ نے امت کو عطا فرمائے. ہم پر امام اعظم کا، میں نہیں کہتا، یہ تو امام شافعی کہتے ہیں پہلے تو، کہ ہم سب امام اعظم کے فقہ میں محتاج ہیں. وہ اگر نہ ہوتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ اصول و ضوابط اور یہ قوانین ہم نہیں سیکھ سکتے تھے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ مسائل کیسے نکالے جاتے ہیں. مگر ان کا احسان ہے، جب وہ کہتے تو ہم تو اور زیادہ محتاج ہیں، ہم زیادہ محتاج ہیں. تو امام اعظم کا یقیناً اس امت پر بڑا احسان ہے. حضرت علی حجویری داتا گنج بخش جو پاکستان میں جن کا مزار مبارک ہے، جن کی بارگاہ میں عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 دن چلہ کیا تھا، وہ داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ ایک رات میں شام میں تھا اور مجھے نیند لگ گئی. خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں مکہ مکرمہ میں موجود ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ایک بوڑھا شخص مجھے نظر آیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سر پہ اس ہاتھ پھیر رہے تھے، سہلا رہے تھے. داتا علی حجویری نے کتاب میں لکھا ہے، یہ بڑے بزرگ ہے یہ. تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے سر کو سہلا رہے تھے. میں فوراً قریب پہنچا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دستبوسی کی. آپ فرماتے ہیں، داتا علی حجویری فرماتے ہیں، میں نے دستبوسی کی اور میں کشمکش میں تھا، پوچھوں کہ نہیں پوچھوں. اور سوال میرے دل میں تھا کہ یہ کون شخص ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زانو پر لیٹا ہوا ہے، گود مبارک میں ہے، کون ہے یہ شخص؟ میں پوچھنا چاہتا تھا. میرے دل پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مطلع ہو گئے، میری دل کی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو گئی، اور حضور نے فرمایا علی حجویری تم جاننا چاہتے ہو نا یہ کون ہے؟ تو یہ کوفہ کا بڑا امام ہے، فقہ کا بڑا امام ابو حنیفہ ہے. تب علی حجویری فرماتے ہیں، داتا علی حجویری فرماتے ہیں، تب میں سمجھا کہ امام اعظم کی تائید، رہنمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں. آپ خود فرما رہے ہیں. آپ کو پتا ہے اس تابعین کے دور میں، امام اعظم کے زمانے میں بہت سارے محدثین ایسے تھے
جن کے سامنے اگر امام اعظم کی کوئی برائی کرتا نا، کیونکہ یاد رکھیے جن کی شہرت زیادہ ہوتی ہے، جن کا چرچا زیادہ ہوتا ہے، ان سے حسد کرنے والے، بغض رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے، عداوت رکھنے والے بہت ہوتے ہیں، اور یہ فطری طور پر جلن حسد کی بنا پر، کیونکہ علم بھی ایک ایسا ہے، علم بھی ایک غرور پیدا کرتا ہے، اور وہ اپنے سے بڑھ کر کسی کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تو بس بزرگوں کی صحبت رہی تو سمجھو کہ اس کے اندر جو ہے وہ عاجزی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا مدارس سے نکلنے کے بعد خانقاہوں کا رخ کرنا، خانقاہوں میں جانے کے بعد میں آپ کے اندر جو یہ غرور گھمنڈ ہے نا، اس کو پورا ختم کیا جاتا ہے اور عاجزی انکساری پیدا کی جاتی ہے، تو وہ علم کو بھلایا جاتا ہے، اپنے آپ کو یاد رکھا جاتا ہے کہ میں اپنی ذات کو پہچانوں، اپنے آپ کو پہچانو اور علم پر غرور نہ کرو۔ تو بہرحال یہ ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں اس زمانے میں جب لوگ امام اعظم کی برائی ہمارے سامنے کرتے تھے تو ہم ایسوں کی صحبت سے بچتے تھے، بھاگتے تھے، بات چیت بند کر دیتے تھے، کہیں اس خیال سے کہ کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ کے اتنے مقرب ہے، رسول کی بارگاہ کے اتنے مقرب ہے۔ یہ حضرت علی کی دعا شامل ہے امام اعظم کے لیے۔ امام اعظم جب چھوٹے تھے، آپ کے والد جو ہے حضرت ثابت جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کو لے گئے تھے، اور حضرت علی کی بارگاہ میں لے گئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام اعظم کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ تو حضرت عمر یہ پوتے ہیں امام اعظم کے، حضرت حماد کے بیٹے حضرت عمر، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے روایت کیا ہے یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ حضرت علی کی دعا کا ثمرہ ہے، اور کیوں نہ ہو جب علی دعا فرمائے، جو علم کا دروازہ ہو، علم کا سمندر ہو، جب ان کی دعا ہو کسی کے حق میں تو ایسا ہی ہوگا نا امام اعظم جیسا۔ تو بزرگوں اور دوستوں بڑے واقعات ہیں، المختصر یہ ہے کہ امام اعظم کی شخصیت سب میں نمایاں ہے، سب سے ممتاز ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس طرف آتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہم کیا دیکھ سکتے، کیا سیکھ سکتے۔ جیسا کہ میں نے کہا یہ صرف فقہ میں امام نہیں ہے، حدیث میں بھی امام ہے۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ علمی بحث ہے۔ اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ کو اگر ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہر میدان میں ان سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، ہر میدان میں، ہاں ہر میدان میں۔ تصوف کے میدان میں آپ کی عبادت و ریاضت دیکھیے، وہ آپ نے سنا ہوگا، آخری میں تو وہ جو عام طور پہ آپ سنتے وہ تو سنتے ہی رہتے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، وہ تو آپ نے سنا ہی ہے، امام اعظم کا معمول تھا یہ، اور ایک رکعت میں قرآن مقدس ختم کرتے تھے۔ ایک شرف انہوں نے یہ بھی حاصل کیا ہے، جب آخری حج انہوں نے کیا امام اعظم نے، تو اپنے پاس ان کے پاس جتنا سرمایہ تھا، اس سے امام اعظم کی سخاوت بھی سمجھ میں آئے گی آپ کو، دلداری بھی سمجھ میں آئے گی آپ کو، اور آپ بڑے غنی بھی تھے، سخی بھی تھے، بڑا بزنس تھا آپ کا، ٹریڈنگ کا، انٹرنیشنل ٹریڈنگ کرتے تھے آپ، کپڑوں کا بزنس تھا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا فالو کرتے تھے، بہت فالو کرتے تھے، اس لیے ان کی ہر بات کو وہ اپناتے تھے، ہر بات اپنانے کی کوشش کرتے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی۔ اس لیے تجارت بھی کپڑوں کی انہوں نے کی، کیونکہ حضرت صدیق اکبر نے کی ہے کپڑوں کی تجارت۔ تو جو سرمایہ ان کے پاس تھا، آخری حج کے لیے گئے اور وہاں جا کر کے آدھا سرمایہ اپنا وہاں کے خادمین کو دیا، مکہ مکرمہ کے جو کعبۃ اللہ کے متولی تھے ان کو دیا، اور کہا کہ مجھے ایک رات کعبۃ اللہ کے اندر گزارنے دو، ایک رات، آدھی رقم، اپنی کمائی کی آدھی رقم۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کتنی ہوگی، تو وہ آپ سوچئے، میں اس پر آتا ہوں تو آپ کو اندازہ آ جائے گا وہ کتنے بڑی شخصیت تھی اس زمانے کی، کتنے بڑے بزنس مین بھی تھے وہ۔ تو آدھی رقم انہوں نے اپنی کل کمائی کی دی، اور ایک رات ایک ٹانگ پر آدھا قرآن اور پھر دوسری ٹانگ پر آدھا قرآن ایک رات میں ختم کیا، مکہ مکرمہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر، مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے اندر۔
باہر نہیں، ایک رات کی گزارش کر کے، اتنا بڑا سرمایہ دے کر کے۔ اب امام اعظم کی سیرت کی طرف اگر تھوڑا سا ہم لوگ آتے ہیں تو میں اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمولی یہ تھا کہ بڑا بزنس تو تھا آپ کا، اور بڑی ایمانداری سے تجارت کی، تجارت کا علم بھی آپ نے حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر کہ جب امام اعظم بازار جاتے تھے روزانہ تو دیکھتے تو ایک دن بلایا، نعمان یہاں آؤ، تم کہاں جاتے ہو، تمہارا استاد کون ہے؟ تو پھر آپ نے اپنے استاد کا نام لیا اور کہا میں بازار جاتا ہوں، اور پہلے وہ علم کلام انہوں نے سیکھا تھا، اس استاد کا نام لیا۔ پھر امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رہنمائی فرمائی، کہا تم یہ علم حاصل کرو، حدیثوں کا علم حاصل کرو، تمہارے اندر کھوج کرنے کی صلاحیت ہے، تمہارے اندر ایک خوبی میں دیکھتا ہوں، یہ علم حاصل کرو۔ پھر اس بات پر انہوں نے توجہ دی اور پھر کہا کہ بات تو درست ہے۔ اس کے بعد پھر امام اعظم نے حدیثوں کو پڑھا اور حدیثوں کا سرمایہ جمع کیا، اور اس کے بعد پھر اجتہاد کیا، پھر فقہ کا علم حاصل کیا، پھر وہ بھی علم حاصل مجتہدین اس زمانے میں جو تھے ان سے سیکھا، اور اس کے بعد پھر بڑا اجتہاد کیا، پھر انہی کے دربار میں سارے محدثین جمع ہوا کرتے تھے۔ بہرحال تو تجارت بڑی تھی۔ اب تجارت میں سوچئے امام اعظم کا معمول کیا تھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت علی سے انہوں نے سنا تھا کہ حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سال بھر کے گزارے کے لیے 4000 درہم کافی ہے۔ کتنے؟ اب تھوڑا کیلکولیشن کرنا، کوئی کیلکولیٹر نکال کے رکھو ساتھ میں، 1 سے 2 لوگ کیلکولیٹر، میں آپ کو حساب بتاتا ہوں امام اعظم کی سخا کا ایک نئے انداز میں۔ 4000 درہم سال بھر کے لیے کافی تھے، سال بھر اینولی کتنے؟ 4000۔ آج کے زمانے میں مجھے آپ لوگ بتائیے منتھلی ایک آدمی کو گزارے کے لیے کتنی رقم چاہیے منیمم؟ بولیے۔ ہاں، مہینہ گزارنے کے لیے بولیے ذرا، ایک ماہ گزارنے کے لیے منتھلی کتنی انکم چاہیے؟ ہاں بولیے نا۔ تو ہم آپ آج کے زمانے میں جو ہے وہ کرنسی بھی بڑھ گئی ہے، اس زمانے میں کرنسی کم تھی، فرق کچھ نہیں آتا ہے۔ 10,000 بہت منیمم بتا رہے آپ، اگر 6,000 رینٹ ہے تو نہیں ہوتا 10,000 میں گزارا، تو میں منیمم 15 پکڑتا ہوں۔ ذرا کیلکولیشن کیجئے، کیلکولیٹر ہے ہاتھ میں؟ منیمم 15,000، 15,000 کو ملٹیپلائی کرو 12 سے، 1,80,000۔ یہ منیمم میں چل رہے ہیں ہم لوگ، یہ منیمم میں چل رہے ہیں، دھیان دیجئے، 1,80,000۔ اب 1,80,000 ہو گیا یہ اینول، یعنی اس زمانے کے 4,000 درہم۔ کتنے؟ 4,000 درہم۔ اب 4,000 میں سے اگر 500 نکالے تو کتنا حصہ ہوا؟ 8واں حصہ ہوا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی 1,80,000 میں سے 8واں حصہ نکالو، ڈیوائیڈڈ بائی 8 کرو، 1,80,000 کو 22,500 کتنا ہوا؟ ذرا بولیے، 22,000، یہ 8واں حصہ ہوا۔ اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، کیلکولیشن سمجھ میں آ گیا؟ 4,000 میں سے 500 درہم نکالے تو کتنے؟ تو 1,80,000 میں سے 8واں حصہ نکالے تو کتنے؟ 22,000۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بسم اللہ خوانی کے لیے ایک مولوی صاحب کو بلایا۔ اس زمانے میں جو بھی مولوی رہے ہو، جو بھی محدث رہے ہو، اب محدثین کا زمانہ تھا تو سبھی محدثین ہی ہوں گے، بلایا کسی کو اور کہا بسم اللہ پڑھائیے۔ خود نہیں پڑھا سکتے تھے؟ بولیے۔ ارے کتنا بڑا محدث فقیہ ہے، وہ نہیں پڑھا سکتے تھے بسم اللہ؟ بسم اللہ میں پڑھانا کیا ہے؟ حروف تہجی پڑھانی ہے، الف با تا پڑھانا ہے، سورہ فاتحہ پڑھانی ہے، یہی ہے نا؟ ابتدا کرانی ہے۔ اور اس کے بعد ان کی خدمت میں جو نذرانہ دیا تھا وہ 500 درہم دیے تھے۔ کتنے؟ آج کے زمانے کی کیا رقم ہوتی ہے؟ 22,500۔
آج تک کسی نے اتنی رقم دی ہے کیا بسم اللہ خوانی کے لیے کسی کو؟ چلیے قرآن بسم اللہ خوانی نہیں کہتا ہوں میں، قرآن خوانی کو بسم اللہ خوانی کے بعد اب قرآن خوانی آئی، چلیے چھوڑیے، جو قرآن پڑھا رہا ہے اس کو وہ بھی نہیں۔ اب تو حال یہ ہے، میں آج کی بات کرتا ہوں، ایک حافظ قرآن نے کسی سے پوچھا کہ میں قرآن پڑھانا چاہتا ہوں، کہ پڑھانا تو نہیں، صرف سنیے، آپ کو 5,000 روپے دیے جائیں گے۔ یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں میں، اسی مہینے کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے؟ اور آج بھی جو رقم دے رہے وہ کیا ہے؟ اب کیلکولیشن کیجئے، امام اعظم کے نزدیک، امام اعظم کو سمجھ رہے ہیں نا، تو امام اعظم کے نزدیک علم کی کتنی عظمت تھی، علماء کی کتنی عظمت تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے صرف اتنا ہی نہیں، یہ بات تو میں نے کی ہے سمجھانے کے لیے، اس کو یاد رکھیے، اس کو شیئر کیجئے، یہ بات تبصرے کی نہیں، اور یہ بات صرف رونے کی بھی نہیں ہے کہ واویلا کرتے رہے، روتے رہے کہ ائمہ کی تنخواہ پر، اماموں کی تنخواہ پر، علماء کی تنخواہ پر کہ کتنی کم تنخواہ دے رہے۔ عوام کو، ذمہ داروں کو، ٹرسٹیان کو حیا آنی چاہیے، میں تو بولتا ہوں حیا آنی چاہیے اس بات پر کہ وہ ایک امام جو 5 وقت کی نماز مسجد میں خدمت انجام دیتا ہے، اس کو وہ کیا سیلری دے رہے، کیا خدمت کر رہے، وظیفہ کیا دے رہے۔ اجرت تو چھوڑیے، اجرت تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور اجرت ہوتی بھی نہیں، ہوتی بھی نہیں۔ ذرا اندازہ تو کیجئے کیا خدمت کر رہے۔ بسم اللہ خوانی پر 22,500، اور یہ میں نے منیمم پکڑا ہے، جس کی تنخواہ ماہانہ 15,000 ہو اس کے ایوریج سے۔ اب جس کی ہر ایک کی 15 نہیں ہے، کسی کی 30 ہے، کسی کی 25 ہے، کسی کی 40 ہے منتھلی، جو ان کا ایکسپنس ہے وہ ہے نا اتنا، 40-50 بھی ہے۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیے اس کے ایوریج کے حساب سے کیا ہوگا سال گزارے کے لیے۔ اور امام اعظم فرماتے اتنی بڑی انڈسٹری ہے، اتنا بڑا مارکیٹ ہے، اتنا بڑا نام ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، انٹرنیشنل ٹریڈنگ ہے کپڑوں کی، اس کے باوجود آپ نے اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے سال بھر کے لیے صرف 4,000 درہم رکھے تھے۔ کتنے؟ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ وہ کنجوسی تھی اس میں، نہیں، یہ 4,000 درہم اس کے لیے بہت کافی شافی تھے، بہت کافی تھے۔ کتنے کافی تھے؟ آپ اچھا لباس پہنتے تھے، اچھا لباس۔ ایک شخص آیا ایک مرتبہ آپ کے درس میں، اس سے آپ کو اندازہ آ جائے گا، تو روزانہ وہ درس میں آتا تھا، بہت سارے محدثین آتے تھے، مگر اس کا لباس بڑا سیدھا سادہ تھا، پیبند لگے ہوتے تھے، یا بہت جیسا بھی ہوگا اس کے لباس میں ایسا لگتا نہیں تھا کہ کوئی اچھا آدمی ہوگا، غریب آدمی جیسا دکھتا ہے ویسا دکھ رہا تھا۔ تو امام اعظم نے جب مجلس ختم ہو گئی، ایک دن وہ شخص رک گیا، جب سب چلے گئے تو امام اعظم نے کہا اس مصلی کے لیے کچھ نیچے رقم رکھی ہے، آپ نے پہلے انتظام کر دیا تھا، مصلی کے نیچے کچھ رقم رکھی ہے، بیٹھنے کی جگہ طے ہوتی ہوگی، تو وہ رقم آپ لے لیجئے۔ تو اس نے مصلی ہٹایا، رقم اٹھائی تو بڑی رقم تھی، کہا حضور میں غریب نہیں ہوں۔ کیا کہا؟ حضور میں غریب نہیں ہوں، محتاج نہیں ہوں۔ کہا پھر یہ حال کیوں بنا رکھا ہے؟ پھر حدیث پاک سنائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ نے جو نعمت تمہیں دی ہے وہ تمہارے جسم سے، تمہارے بدن سے ظاہر ہونا چاہیے، جیسا تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے اتنا تو دکھاؤ، ریاکاری نہیں، ریاکاری مقصود نہیں ہے، مگر جو نعمت دی ہے جتنا تم کو دیا ہے اتنا تو تم پر ظاہر ہو۔ تو امام اعظم اس کو پسند بھی کرتے تھے اور اچھا لباس پہنتے تھے، ہمیشہ خوشبو لگاتے تھے، اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتے تھے، اعلیٰ قسم کے میوے استعمال کرتے تھے، مگر ایک اصول تھا۔ امام اعظم سے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، آج کچھ بتا رہا ہوں میں آپ کو، مگر ایک اصول تھا، سنیے کیا اصول تھا، کیا شاندار اصول تھا ان کا۔ امام اعظم جب کوئی چیز خریدتے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، چاہے کپڑا چاہے میوہ، چاہے کپڑا چاہے میوہ کچھ بھی خریدتے، تو پہلے تمام محدثین اور تمام شیوخ کے لیے بھی وہی کپڑا اور وہی میوہ خریدتے، ایک دو نہیں، تمام۔ امام اعظم کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں جتنے محدثین تھے ہزارہ کی تعداد تھی،
ہزارہ کی تعداد تھی محدثین کی، شیوخین کی، جتنے شیوخ تھے، مشائخ تھے اس زمانے میں، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جن کو امام اعظم نے تحفہ نہ دیا ہو، کوئی ایسا نہ تھا جس کو امام اعظم نے جس کی خدمت نہ کی ہو۔ حد تو یہ ہے کہ صرف محدثین نہیں، جو طلبہ امام اعظم کے پاس پڑھنے آتے تھے، جو طلبہ پڑھنے آتے تھے، جو طالب علم تھے، امام اعظم ان تمام طلبہ کی کفالت خود کرتے تھے، مگر اپنی ذات کے لیے 4000 درہم سال کے لیے، اور وہ بھی کافی تھے، اچھا لباس، اچھے میوے، اور جب کچھ خریدنا ہوتا کپڑا یا میوہ پہلے ان کے لیے خریدتے، پھر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ آج کا کیا ہے یہ بھی سن لیجئے، اب تو کسی کو کچھ دینا تو بھول ہی جاؤ کہ کوئی کچھ دے، یہ تو زمانہ ہی گیا، بڑے بڑے کیا چھوٹے کیا سب کا یہی حال ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی بہت بڑا دل کر دے تو اگر کسی نے گاڑی نہیں لیا تو پرانی گاڑی کہے گا امام صاحب آپ کو چاہیے تو لے جائیے، ایک تھوڑے سے رقم بھی آپ دیں گے تو چلے گا۔ حیا نہیں آتی پھر بھی وہ کہتا ہے کہ تھوڑی سی رقم دو، اس پر بھی دے رہا ہے سیکنڈ ہینڈ چیز۔ سوچئے امام اعظم نے کیا نظریہ دیا ہے، علماء کیا ہوتے ہیں، ائمہ کیا ہوتے ہیں، علم کیا ہوتا ہے، نائب رسول کیا ہوتے ہیں، ایک نظریہ کانسیپٹ کلیئر کیا ہے۔ وہ خود بھی تھے عالم، مگر کسی کو انہوں نے اپنی طرح نہیں، ان کو بڑا سمجھا، تبھی تو کی خدمت۔ ارے جب کوئی شکریہ کہتا نا، امام اعظم کا جب تحفہ لیتا شکریہ کہتا، مجھے شکریہ نہ کہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے وہ دولت میرے پاس دی ہے، یہ تمہاری ہے، اس نے یہ تمہیں دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو، میرا نہیں۔ یہ بھی ایک بڑا کمال ہے، تقوی کا اعلیٰ معیار ہے۔ طلبہ کی بھی کفالت کرتے، حضرت ابو یوسف جو خاص شاگرد ہے، آپ فرماتے 20 سال تک میرے گھر والوں کی کفالت امام اعظم نے کی ہے۔ یہ سننے کے واقعات نہیں ہے، کچھ سیکھنے کے واقعات ہیں، یہ دوسروں کو سکھانے کے واقعات ہیں۔ آج بھی تبصرے ہوتے ہیں امام کی تنخواہ پر، آج بھی امام کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ ہاں ذلت ہے یہ ایک طرح کی، اس پر تبصرہ کرنا بھی، آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کے لیے ایک ٹاپک ہے یہ۔ ایک جگہ مجھے دعوت تھی، میں پہنچا، اب دعوت میں وقت تھا تو کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میرے بات سمجھ میں آ گئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ امام کی تنخواہ بڑی کم ہوتی ہے نہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا کیا اس کا حل کیا ہے؟ بہت مجبوری میں یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ تم اصل میں مجھے تو لگ گئی بات، جبکہ میں امامت تو کرتا نہیں، پھر بھی کیونکہ میں جانتا ہوں ان کی کیفیت اور کنڈیشن کیا ہوتی ہے۔ ایک امام سب چھوڑ کر کے آپ کی خدمت کر رہا ہے، مگر عوام کیا کر رہی ہے؟ ایک تو کچھ دے نہیں رہی، اوپر سے تبصرے، ذلت اور رسوائی والے۔ تو میں نے کہا آپ کو یہ مسئلہ واقعی میں جاننا ہے کہ اس کا حل جاننا ہے، سولوشن چاہیے، یا صرف ایک تبصرہ کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک بحث ہو جائے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ میں نے سوال کیا۔ انہوں نے کہا نہیں بحث نہیں کرنا چاہتے، مجھے پتا تھا بحث ہی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بحث نہیں، سولوشن، کچھ حل نکلے گا۔ میں نے کہا آپ نکالو گے؟ اگر آپ نکالنے والے ہوں گے تو میں سولوشن دیتا ہوں۔ نے کہا ہم کریں گے کوشش۔ میں نے حل بتایا کتنے آسانی سے امام کی تنخواہ آپ دے سکتے، چھوڑیے ٹرسٹیان کو، وہ اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو ہٹاؤ۔ میں تو کہتا ہوں یہ جو ذمہ دار ٹرسٹیان ہے نا، یاد رکھیے جو ذمہ دار ہوتا ہے کسی منصب پر، وہ منصب معمولی نہیں ہوتا، اب چاہے کسی منصب پر ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنے دور میں فرماتے تھے کہ ایک بکری اگر پیاس سے مر جائے، بھوک اور پیاس سے، تو اس کا ذمہ دار عمر ہے۔ یہ ہوتی ہے ذمہ داری، یہ ہوتی ہے ذمہ داری۔ کہاں کون جانور ہے مر رہا ہے کس کو پتا ہے، مگر حضرت عمر فاروق فرماتے نہیں، میری ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے مر گئی، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے آتے ہوئے طوفان کو کہنے کے لیے کہا تھا، حضرت عمر فاروق نے کہا تھا اے طوفان رک جا، اگر عمر نے اس زمین پر عدل و انصاف نہیں کیا ہے تو اپنا کام کر، اور اگر عدل و انصاف کیا ہے تو ٹھہر جا۔ وہ طوفان ٹھہر گیا، اتنا عدل و انصاف کیا ہے۔ تو جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے۔ تو جو مسجد کے ٹرسٹیان ہوتے ہیں، یا تو وہ استعفیٰ دے دے یا تو پھر ذمہ داری کا حق ادا کرے۔
ورنہ سب کی گرفت ہوگی. ہاں ورنہ سب کی گرفت ہوگی. جو ذمہ دار ہے اس کی گرفت ہوگی. تو ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے، چھوڑیے ٹرسٹیان کو، عوام اگر کرنا چاہے تو بھی امام کی خدمت کر سکتی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر دل پر لے تو صحیح. اب نہیں ٹرسٹیان لیتے ذمہ داری سر پر تو وہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی گرفت ہوگی. ٹرسٹی بننے کے لیے تو سب کی دوڑ ہے. مسجد کے ٹرسٹی بننے کے مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اس میں شرف کی بات سمجھ کے دوڑتے ہیں یا کوئی اور مقصد ہے. یہ مجھے کوئی سمجھائے تو صحیح کہ کیوں مسجد کے ٹرسٹی بننا چاہتے ہیں اور کیوں مسجد کی ٹرسٹیان کی ذمہ داری سے ہٹنا نہیں چاہتے. یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اچھا اتنا کرنے کے باوجود ذمہ داری بھی نہیں نبھاتے. چلیے ذمہ داری ہی نبھا دیتے جو ان کا حق تھا، نہ امام کی نہ مؤذن کی. اب ذرا سوچ کر دیکھیے سیرت سے کچھ ملتا ہے. امام اعظم فرماتے ہیں، امام اعظم نے سب کی کفالت کی، طلبہ کی. کوئی شیخ کوئی محدث ایسا نہیں ہے. ایک محدث حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی تحفے بھیجا کرتے تھے. تو انہوں نے کسی سے شکایت کی امام اعظم کی، کہا یہ امام اعظم اتنے تحفے دیتے ہیں، مجھے کبھی کبھی خوف ہوتا ہے کہ کیا وجہ اتنے تحفے دیتے ہیں. تو کسی نے جواب دیا، آپ کو کتنے تحفے دیے ہوں گے، آپ کو نہیں پتا، وہ تمام محدثین کو اسی طرح تحفے عطا کرتے ہیں. نہیں کسی کو پتا بھی نہیں کہ کس کو دے رہے ہیں. آپ کو تحفے دیتے، آپ کو حیرانی ہے، آپ کو پتا نہیں وہ تمام محدثین کو تحائف پہنچاتے ہیں. ذرا سوچ کر دیکھیے اپنی ذات کے لیے 4000 درہم سال بھر کے لیے، اور وہ کافی تھے. مگر اس کے علاوہ، اور جب وہ بسم اللہ خانی کے بعد جو 22,000 ایوریج آج کا بتا رہا ہوں میں، 500 جو درہم دیے آج کے زمانے کے 22,500 روپے منیمم پکڑ کے چل رہے ہم لوگ. تو امام صاحب نے کہا کہ حضور یہ تو بہت بڑی خدمت آپ نے کی. اس کا مطلب وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ بہت زیادہ ہے. تبھی تو انہوں نے کہا حضور یہ تو بہت زیادہ، میں نے کوئی کمال نہیں کیا، بسم اللہ پڑھائی ہے، یہ بسم اللہ خانی کے اتنا بڑا تحفہ. امام اعظم نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس سے زیادہ ہوتا تو میں ضرور دیتا، کیونکہ تم نے بڑی خدمت انجام دی. نظریہ دیکھیے، علم کیا تھا ان کی نظر میں، علم کیا تھا ان کی نظر میں. کہتے ہیں اس سے زیادہ ہوتا تو اور عطا کرتا، اتنی ہی گنجائش تھی. کیونکہ وہ رکھتے نہیں تھے، سب دے دیا کرتے تھے. پتہ ہے راستے سے گزر رہے تھے، حضرت سفیان ہی فرماتے، ہم لوگ راستے سے گزر رہے تھے امام اعظم کے ساتھ، سامنے سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا، اور تھوڑی دور کے بعد امام اعظم کو جیسے اس نے دیکھا اس نے اپنا راستہ بدل دیا. تو میں نے امام اعظم سے کہا امام نعمان یہ راستہ تم کو دیکھ کے اس نے بدلا؟ کہا اچھا. تو پھر امام اعظم اس دوسرے راستے سے اس کے پاس گئے اور کہا کیا تم نے مجھے دیکھ کر راستہ بدلا؟ تو اس نے کہا حضور جی. پوچھا کیوں؟ امام اعظم نے پوچھا کیوں مجھے دیکھ کے راستہ کیوں بدلا؟ تو اس نے کہا حضور میں نے آپ سے، سنیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس کے الفاظ سنیے. حضور میں نے آپ سے 10,000 درہم لیے تھے. کرو کیلکولیشن، اگر 4,000 1,80,000 ہے تو 10,000 کتنے ہوئے؟ 4,000 درہم 1,80,000 ہے تو ڈبل کرو، پہلے 8 پھر اس کے بعد اور 20، 10,000 درہم لیے. اس لیے مجھے شرمندگی ہو رہی تھی، آپ کو میں دے نہیں پایا وقت پر اور میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا. کہا بس اس وجہ سے تم نے راستہ بدلا کہ میرا سامنا نہیں کر سکتے ہو؟ کہا خدا را ایسے مت کرو، میں نے تم کو وہ 10,000 درہم معاف کر دیے، مگر مجھے دیکھ کر راستہ مت بدل. کہاں سے لاؤ گے وہ کردار؟ معاف کر دیے، کہا راستہ مت بدلنا مجھے دیکھ کر کے. ہر ایک کے ساتھ نرمی، کسی پر زور زبردستی نہیں. پتا تھا انہیں کہ کسی کو قرضہ دینے کے بعد جبرن وصول نہیں کرنا ہے، اس کو مہلت دینی ہے، اس سے نرمی اختیار کرنی ہے. مطالبہ نہیں کر دیتے. ارے بانٹتا جو اتنا ہو تو وہ کیا مطالبہ کرے گا کسی سے، جس کا بانٹنے کا یہ انداز ہو. مجھے کوئی نظر نہیں آیا. صحابہ تو فرماتے، تابعین کے زمانے میں تابعین فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی ایسا ہم کو نظر آیا تھا جو امام اعظم کی ذات میں نظر آیا. ایسی سخا، ایسا علم، ایسا
روحانیت، ایسی عبادت، ہر معیار میں امام ہے، ہر میدان میں امام ہے، ہر میدان میں، ہر شعبے میں امام ہے۔ تجارت کا معاملہ یہ تھا کہ ایک شخص حضرت عبد الرحمن نامی ایک شخص ان کے ساتھ شریک تھے، پارٹنر تھے، تو ان سے کہا تھا کہ کپڑے میں عیب ہے تو اس کو مت بیچنا، اور بڑے بڑے تھان ہوتے تھے نا کپڑوں کے، بڑا بزنس تھا، تجارت کپڑوں کی ٹریڈنگ ہوتی تھی، تو کہا یہ تھان میں عیب ہے، یہ مت بیچنا، اور غلطی سے امام اعظم کی غیر موجودگی میں انہوں نے وہ تھان کے ساتھ، دوسرے تھان کے ساتھ وہ تھان کا کپڑا بیچ دیا۔ اس دن کی جتنی کمائی تھی، جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ عیب دار کپڑا چلا گیا، جس کو منع کیا تھا، جس کو سائڈ میں رکھنے کے لیے کہا تھا، پتا چلا کہ وہ عیب دار کپڑا غلطی سے چلا گیا ہے، تو آپ نے کیا کیا پتا ہے؟ وہ اس ایک کپڑے کی رقم نہیں، اس دن کی کل رقم صدقہ کر دی، اس دن کا پورا پیسہ۔ کون کرے گا ایسا تقویٰ؟ پورا پیسہ آپ نے صدقہ کر دیا، کہ یہ غلطی سے ہوئی ہے بات، جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، گرفت نہیں ہوتی، شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے، مگر یہ عمل ان کا تقویٰ ہے۔ کون کر پائے گا؟ اتنا بڑا دل کس کا ہے؟ اور ایک مرتبہ ایک شخص سے آپ کی غیر موجودگی میں کسی نے کپڑا بیچا تو 10 درہم لینے تھے 400 درہم، تو اس سے آ کے کہا اپنے پارٹنر سے، تم لوگوں کو لوٹتے ہو؟ کہا لاؤ وہ رقم لی، پوچھا وہ آدمی شخص کہاں سے آیا تھا؟ اب ظاہر سی بات ہے وہ ہول سیل کا بزنس ہوگا تو ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے۔ کوفہ سے مدینے کا سفر کیا، وہ شخص مدنی تھا، مدینہ جا کر کے اس کے 600 درہم لوٹا دیے۔ ایسا تاجر بھی نہیں ملے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنی تعظیم، اتنا احترام، اتنی تعظیم علم کی، اتنی قیمتی تھا ان کے نظر میں علم، اتنی عظمت تھی کہ طلباء کی بھی کفالت وہ کرتے تھے، اور بعض اوقات تو لکھا ہوا کتابوں میں صرف طلباء کی کفالت جو وہاں تھے ان کی ہی نہیں، ان کے گھر والوں کی بھی کرتے تھے۔ جو طلباء غریب تھے ان کے گھر والوں کو بھی کچھ نہ کچھ تحائف پہنچایا کرتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کتنی رقم کماتے ہوں گے، کتنی اپنی ذات پر، اور کتنی خیرات کرتے، اور پھر اس میں سے آدھی رقم وہاں ایک رات کعبۃ اللہ شریف کے اندر گزارنے کے لیے آپ نے خرچ کی۔ اب اندازہ لگا سکتے آپ اس رقم کا کیا رقم ہوگی۔ وہ بزرگوں اور دوستوں، امام اعظم کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنے کی چیز ہے، مگر آج کچھ چیزیں میں نے بیان کی ہے، تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے آج ہم نے مسجدوں کا حال کیا کر دیا ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آج یہ اعلان کر دیا جائے کہ قرآن کا علم سیکھنے کے لیے آپ کو 5,000 روپے دینے ہیں، بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ تیار ہوں گے؟ قرآن سیکھنا ہے آپ کو، اور ویسے جیسے قرآن سیکھنے کا حق ہے، جو آپ سیکھ رہے ہیں نا، میری بات دھیان سے سنیے گا، جو آپ سیکھ چکے ہیں یا جو آج سکھایا جا رہا ہے ہماری جماعت میں بالخصوص، وہ قرآن درست نہیں ہے۔ بہت کھل کے بولتا ہوں میں، شاید یہ بات آپ تک پہنچی ہو نہ پہنچی ہو، میں کھل کے بولتا ہوں، وہ درست نہیں ہے، ہزارہ غلطیاں ہے اس میں، خامیاں ہے ہزارہ۔ ایک مولوی صاحب سے، حافظ صاحب سے کسی نے سوال کیا، مجھے انہوں نے خود بتایا کہ وہ مکتب پڑھاتے تھے، مکتب جو چلتی نا کہ انجمن، مکتب پڑھاتے تھے، تو جب انہوں نے بچوں کا سنا، قرآن سنا، تو کہا کہ آپ ان کو قرآن تجوید سے نہیں پڑھا رہے۔ وہ حافظ صاحب نے کہا مکتب پڑھنے والے حافظ صاحب سے کہ آپ ان کو تجوید سے نہیں پڑھاتے قرآن؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا پتہ؟ یہ تو مکتب کے بچے ہیں نا، یہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکتب اور مدرسے کے بچوں میں قرآن کی تلاوت اور تعلیم میں فرق ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ ذرا بولیے پتہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ اندھیرے میں ہو سب، ابھی بھی جاگو۔ مکتب کے بچوں کو الگ قرآن پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں کے بچوں کو الگ قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہاں آپ 20 روپے دے رہے نا، 50 روپے دے رہے نا، تو وہی ملے گا۔
اور وہاں تو چندہ ہوتا ہے تو تھوڑا زیادہ امید ہے، جبکہ تعلیم یکساں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ دونوں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، دونوں بچے ہیں۔ اب یہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کے لیے قرآن الگ، اور وہ جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے تجوید الگ۔ ہاں یہ فرق ہے، جاؤ معلوم کرو، اور اگر میری بات جھوٹی ہے تو مجھے آ کے بتاؤ، اچھے کسی قاری کو لے جاؤ کسی مکتب میں اور دیکھ لو، آپ کو اندازہ آ جائے گا۔ پوچھئے جا کے اپنے ائمہ سے، پوچھئے ان سے، پوچھئے ہے کہ نہیں یہ فرق۔ نہیں پڑھا رہے، نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس کا گریڈ اتنا گرا دیا ہے کہ آپ کو خود اس کی اہمیت نہیں ہے۔ بولیے نا، اگر میں کہوں کہ 5,000 روپے دینے پڑیں گے تو دے گا کوئی؟ نہیں، آپ تیار ہی نہیں ہے، آپ کی نظر میں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس کے برعکس آپ معلوم کیجئے، اسپوکن انگلش کلاسز جو چلتی ہے اس کے 5,000 روپے منتھلی ہے۔ بولیے ہے یا نہیں؟ دے رہے کہ نہیں لوگ؟ میرے بچوں کو انگلش آنی چاہیے، آنی چاہیے، ہاں بالکل آنی چاہیے، منع کس نے کیا؟ مگر میں کہتا ہوں اگر یہاں 5 دے رہے نا تو قرآن کی تعلیم کے لیے 10 دینے چاہیے تھے۔ بتائیے آپ کے دل میں کتنی عظمت ہے اس کی۔ سیکھو امام اعظم سے، امام اعظم نے عظمت سکھائی ہے علم کی، قرآن کی، حدیث کی۔ یہ علم کا سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ 5,000 دے کر کے کوئی نہیں سکھائے گا، پھر کوئی نہیں سکھائے گا۔ تو لعنت ہو ایسی زندگی پر اور ایسی دولت پر کہ جو پڑے پڑے سڑ رہی ہو یا پھر ایسے جگہ صرف ہو رہی ہو جو کل کام نہیں آنا ہے، اور جو کل کام آنا ہے اس کے لیے رقم جیب سے نکلتی نہیں ہے، دل نہیں کھلتا اس کے لیے، اس کے لیے دل اجازت نہیں دیتا، نہ جیب اجازت دیتی ہے کہ خرچ کروں میں۔ جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے 5,000 روپے کوئی آج دینے کو تیار نہیں ہے۔ میں معلوم کرتا ہوں پرسنل ٹیوشن جو پڑھاتے ہیں نا، ان کو بھی جو خدمت کرتے ہیں لوگ، تو وہ بڑی مشکل سے ایک بچے کی 1,000 روپے ہے۔ کتنی؟ مگر اسپوکن انگلش کلاسز پہ جائیے تو 4 سے 5,000۔ بولیے صحیح بول رہا ہوں میں؟ ہے اتنی فیس؟ جم میں جائیے، کتنی فیس ہے؟ وہ چھوڑیے، آپ کی ڈائٹ اور فٹنس کے لیے، آپ کے فٹنس کے لیے میں نے معلوم کیا کہ آپ کو اگر فٹنس چاہیے اور ڈائٹ پلان چاہیے کہ کیا کھانا کیا نہیں کھانا، اس کے بھی 5,000 روپے منتھلی۔ ابھی ہماری خانقاہ میں وہ انتظام کیا گیا ہے، وہ منیمم اماؤنٹ میں ہم لوگ کر رہے ہیں اس کو 1,000 روپے میں، کہ ہمارے یہاں کرنا ہے تو 1,000 میں کیجیے۔ مگر یہی 1,000 روپے میں اگر دین کے لیے مانگوں نا تو لوگ نہیں دیں گے۔ اپنی ذات کے لیے 1,000 روپے یا 5,000 بھی نکالنے کو تیار ہے، مگر اللہ کے کلام کے لیے کوئی 5,000 نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر یہ دین ہے اور اس کو آپ ایمان سمجھتے ہیں، اس کو اسلام سمجھتے ہیں، تو پھر یہ معاف کیجئے، پھر یہ وہ ایمان اور اسلام نہیں ہے۔ ایمان اور اسلام تو یہ جو امام اعظم کے پاس ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کا ایمان بھی دیکھو اور ان کا عمل بھی دیکھو، امام اعظم کو دیکھو۔ میں امید کرتا ہوں میری کچھ باتیں آپ کے پلے پڑی ہوگی، اور اس کو سمجھاؤ۔ یہ تبصرے کا موضوع نہیں ہے، سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کا موضوع ہے۔ میں اس پر بڑا زور دے رہا ہوں کہ آج تو اہل سنت والے جماعت والے جاگے، اب تو بیدار ہو جاؤ۔ لوگ دوسرے جماعت کے لوگ قرآن پڑھانے سمجھانے لگے ہیں، قرآن پڑھانے اور سمجھانے بھی لگے، درست کیا انہوں نے اپنے آپ کو۔ ہماری جماعت میں آج بھی کوئی بیداری نہیں ہے، سب پیسہ ہی کما رہے ہیں۔ اور ایک طرف سے آپ نے خدمت نہیں کی تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ کوئی راستہ نہیں ہے، آپ اسی کو بزنس بناؤ۔ لوگوں نے مدرسے کو لے کر کے تجارت شروع کر دی۔ بولیے ایمانداری سے ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کی زبان پر آج آ گیا ہے کہ مدرسے بزنس ہے، اور ہے تعلیم تو ختم، اور سچائی ہے یہ۔ اس لیے میں کھل کے پوچھتا ہوں، کوئی قاری ہے پونا میں؟ آپ کو پتہ ہے کسی کا آواز سنی ہے؟ قرآن قرأت سننے کا کوئی ذوق ہے کسی کو کہ بہترین قرأت کوئی کرتا ہو اس کی قرأت سنی جائے؟ ہے دلچسپی، انٹرسٹ ہے پڑھنے کا؟ انٹرسٹ ہے کسی کو؟ کوئی سیکھنا چاہتا ہے بہترین قرأت؟ سب ختم، کچھ نہیں ہے۔
کیونکہ ہم نے وہ گریڈ گرا دیا نا تعلیم کا، دینی تعلیم کا معیار ختم کر دیا ہے۔ اب تو جاگو، امام اعظم سے کچھ سیکھو، دعا کرو اپنی نمازوں میں، نمازوں کے بعد دعاؤں میں امام اعظم کے علم کا صدقہ مانگو، ان کے عظمت علم کا صدقہ مانگو جو ان کے دل میں تھی، جو انہوں نے سکھائی ہے۔ ایسا ہم نے امام نہیں دیکھا جس نے تعلیم علموں پر خرچ کیا ہو، محدثین پر خرچ کیا ہو، سب کو دیتے تھے۔ اور کمال جو مجھے لگا نا وہ یہ کہ اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خریدنا ہے تو گھر میں کتنے ممبر ہوں گے؟ ایک بیٹا تھا ان کو، امام اعظم کو، کتنا؟ ایک لڑکا، حماد، حضرت حماد، ایک ہی لڑکا۔ کتنے ہوئے فیملی میں لوگ؟ کل ملا کے فیملی میں 3 ہوئے۔ اگر خاندان بھی مان دو تو چلو 10-15 مان لیتے۔ اگر خاندان کے لیے کچھ خریدنا ہو تو ہزاروں لوگوں کے لیے پہلے خریدتے تھے، وہ ہزاروں محدثین تھے۔ طلبہ بتاتا ہوں گنتی آپ کو میں، آپ 10 20 50 مت سمجھنا، ایک وقت میں آپ کی درسگاہ میں 400 طلبہ بیٹھا کرتے تھے۔ کرو حساب، جو اپنے لیے لیتے تھے وہ پہلے ان کے لیے لیتے تھے۔ ہے کوئی ایک آدمی ایسا مالداروں میں بھی جو اپنے لیے کچھ لینے سے پہلے امام کے لیے لے لے؟ جتنے امام نہیں ہوں گے اس سے زیادہ تو مالدار ہوں گے شہر میں، بولیے۔ ہر ایک نے ایک کے لیے بھی کیا ہوتا تو آج ہر امام کے پاس گاڑی ہوتی، بولیے نا۔ میں مانگ نہیں رہا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کی طرف سے چاہیے، جو چاہیے نبی کا صدقہ چاہیے۔ ہم تو اس کے محتاج اور طلبگار بھی نہیں ہے، مگر ایک ذہنیت ہے مالداروں کی کہ یہ میرا امام اعظم فرماتے ہیں یہ میرا نہیں، یہ سب اللہ کا، یہ لوگوں کا۔ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ تمہارا حق ہے، یہ میرے پاس اللہ نے دیا ہے تم کو دینے کے لیے، اور یہی سچائی ہے، یہی سچائی ہے۔ یہ میسج دینا چاہتا ہوں، آپ ہمیں نہ تو غریبوں کو دو، مگر دو، ان کا حق ہے وہ۔ یہ سارا مال آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کے پاس دیا ہے دوسروں کو دینے کے لیے، دوسروں کے حقوق ہے آپ کے مال میں، اور قرآن کی آیتیں گواہ ہے اس کی۔ اب وہ موضوع نہیں ہے کہ میں وہ دلائل پیش کروں، قرآن پڑھیے، موجود ہے اس میں، قرآن میں۔ یہ جو مال آپ کے پاس، جو حق ہے، جو مال آپ کے پاس ہے، اس میں کئی لوگوں کے حقوق شامل ہے جو آپ کھا جاتے ہو۔ اور یاد رکھیے، جس کے پاس ہوتا ہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے اور حق ادا نہیں کرتا نا، تو وہ مال اس کے پاس نہیں رہتا، نکل جاتا ہے۔ رب کریم ہم سب کو امام اعظم کا صدقہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔